حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے کہا یعنی ہمارا رب اللہ ہے، تو پھر اس پر اکثر جو ہے وہ کافر ہو گئے، اس سے پھر گئے، اس بات سے انکار کر گئے، ثابت قدم نہیں رہے، وقتی طور پر اعلان کیا پھر چھوڑ گئے۔ بہت سے ایسے لوگوں کا ذکر تاریخ کے اندر موجود ہے، پہلے کلمہ پڑھا پھر منکر ہو گئے، مرتد ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، واپس پلٹ گئے، کفر میں چلے گئے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے۔ کن لوگوں کے بارے میں؟ کہ جنہوں نے اس دور کے اندر بھی، جب ابتدائی دور تھا، لوگ یہ دیکھتے تھے مال کیسے کمایا جائے گا، پیسہ کیسے اکٹھا ہوگا، ہم مسلمان ہوئے تو غریب ہو جائیں گے، ہمارا تعلق ماروں کے ساتھ ہو جائے گا، سردار تو کفاران مکہ ہیں، ہم اس طرف چلے جائیں تو ان کے ساتھ مل جائیں، ہمیں مال بھی ملے گا، کھانے کو بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی۔ ان کی سوچ یہ بن گئی، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، عزت والے وہ نہیں ہیں کہ جن کے پاس دنیا کا مال زیادہ ہے، عزت والے وہ نہیں ہیں جن کے پاس دنیا کا تعلق موجود ہے، عزت والے وہ ہیں کہ جو اپنے رب کو رب کہتے ہیں، پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ پھر ان کی عزت اور شان دیکھو نا کہ اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کافروں پر نازل نہیں ہو رہے، جو اسلام سے پھر گئے ان پر نازل نہیں ہو رہے۔ یہ کرم کن کے لیے ہے؟ جو صاحب ایمان ہے۔ یہ کرم کن کے لیے ہے؟ جو ہدایت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ رحمت کن کے لیے نازل ہو رہی ہے؟ یہ بخشش کا پروانہ کس کے لیے ہے؟ یہ جنت کی بشارت کس کے لیے ہے؟ یہ جنت کی بشارت اسی کے لیے ہے جو اپنے ایمان پر ثابت قدم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو پھر گیا اس کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ تو دوبارہ کفر کے اندر چلا گیا، اجالے کے اندر آیا تھا پھر اندھیرے میں چلا گیا، یہ اپنا نقصان اس نے خود کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندے جو اس پر ڈٹے رہتے ہیں تاکہ وہ مر جاتے ہیں، تو ان لوگوں میں سے جو کوئی اس بات پر ثابت قدم رہتا ہے نا کہ میں نے اپنے رب کو رب مانا ہے، اور اس بات پر ثابت قدم اس طرح رہتا ہے، پھر مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، امتحانات آ جائیں، وہ ان کو خوشی کے ساتھ سینے لگاتا ہے، قبول کرتا ہے، اور اس انداز کے اندر قبول کرتا ہے کہ یا اللہ یہ آئے بھی تیری طرف سے ہیں، پلٹنا بھی تیری طرف ہے، اے خالق کائنات ان امتحانات سے گزارنا بھی تو نے ہے، تو پھر خالق کائنات ان بندوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، ان کے لیے پھر جنت کی بشارتیں سنائی جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں، کوئی ایسی بات بتائیں کہ وہ سننے کے بعد مجھے دوبارہ کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے، کوئی ایسی بات میرے سامنے بیان کر دیں کہ اس کے بعد میں اسلام کے بارے میں کسی سے نہ پوچھوں کہ اسلام ہے کیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے جملے میں اپنے اس غلام کا جواب ارشاد فرمایا، اور وہ جواب میرے اور آپ سبھی کے لیے تھا۔ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اس اقرار کے اوپر ثابت قدم رہو۔ تمہارے لیے اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد سب سے بڑی بات ہے ہی یہ کہ جب تم ایمان لے آؤ پھر ثابت قدم رہو اس بات پر کہ تم ایمان لائے ہو، یہ اقرار کرنے کے بعد اس پر ڈٹے رہو کہ تم ایمان لائے ہو۔ ہم نے دیکھا ہے اکثر جب تھوڑے سے حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں نا پھر بندے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے لیے ڈٹنا ہمیں نہیں آتا، اسلام کے لیے استقامت ہمیں ہمارے اندر نظر نہیں آتی، کس لیے کہ ہم لوگوں نے ابھی تک یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ استقامت پر ملتا کیا ہے۔ جو بندہ اسلام پر ڈٹ جاتا ہے اس کے لیے خوشخبری کیا ہے۔ جب امتحانات آتے ہیں نا، ہم صحابہ کرام علیہ مردوان کی زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کس لیے بیان کیا کہ انہوں نے عمل ایسے پیش کیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، یہی تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں یہ بات بیان کر رہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا، یہ تربیت کی، کیا میرے پیارے غلام جب اللہ کو مان لو نا، جب اللہ کے الہ ہونے کا اقرار کر لو، اس کے معبود ہونے کا اقرار کر لو، اس کو اپنا رب مان لو، پھر اس بات پر ثابت قدم رہنا، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی دولت ہے، یہ تمہارے لیے سب سے بڑا اسلام ہے، اس بات پر ڈٹے رہنا، پھر پیچھے نہیں ہٹنا، کسی اور کی طرف تمہارا جھکاؤ نہ ہو، کسی اور سے نہ ڈرو، اگر ڈرنا ہو تو فقط خدا سے ڈرو۔ تو حضرات محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے جملے میں اس بات کو بیان فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ مقدسہ پہلے ہم نے پڑھی، وہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبریاں ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی بشارتیں ہیں۔ یہ فقط ایمان لانا ہی نہیں کافی ہے، ایمان لانے کے بعد جہاں پر بھی ہم پڑھیں نا تو وہاں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ڈرنا بھی ضروری ہے۔ اور ڈر یہ نہیں کہ بندہ کہ بس میں آئیے اللہ کو بڑا ڈرنا، لیکن نماز میں نہیں پڑھتا، میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں لیکن میں کسی کا حق کھانے سے نہیں کتراتا، میں اللہ سے ڈرتا بڑا ہوں لیکن کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے نہیں ڈرتا۔ حضرات محترم، ڈر یہ ہے کلی طور پر کہ جب بندہ اپنے رب سے ڈر گیا پھر اس طرح سے ڈرے، اس انداز کے اندر ڈرے، پھر اس سے کبھی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کا یہ ذکر بیان کر رہا ہے، ان کے بارے میں بشارت دے رہا ہے، پھر اللہ رب العزت ان کو دنیا و آخرت کے غموں سے آزاد فرما دیتا ہے، پھر ان کو کسی کی فکر نہیں رہتی، پریشانی نہیں رہتی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ہم لوگ الا ماشاءاللہ یہ سوچتے ہیں کہ ولی وہ ہے، اللہ کا دوست وہ ہے جو صاحب کرامت ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا کہ میں کرامت کا منکر نہیں ہوں، کرامت کا میں ماننے والا ہوں، لیکن بندہ مومن کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ دین پر استقامت رکھتا ہو۔ بندہ مومن کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ دین پر چلنے والا ہو۔ بندہ مومن کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر چلنے والا ہو۔